السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف میمن ایکس ٹو لائف سے۔ آج ہم جس شخصیت کی بات کریں گے وہ ہمارے شہر کی جانی پہچانی اور مشہور شخصیات، جناب ان کا نام اویس ادیب انصاری صاحب ہے۔ ان کی سب سے بڑی جو کامیابی لوگوں کو ان سے محبت اور لگاؤ جب ہوا، جب انہوں نے ایک ہمارے شہر قائد کی ایسی شخصیت، ایسی ہستی پہ کتاب مرتب کی، جناب یاور مہندی صاحب پہ۔ یاور مہندی صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد ان کی شخصیت کے بارے میں ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی اتنے ان کے نزدیک نہیں رہے، اور جیسے جیسے وہ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے یاور مہندی صاحب ان کے ساتھ ہیں۔ اویس ادیب انصاری صاحب نے اس کتاب میں ہمارے ملک کے مشہور اور معروف شاعر، ادیب، آرٹسٹ، ایسے لوگوں سے ان کے بارے میں رابطہ کر کے ان کی زندگی کے بارے میں معلومات اس کتاب میں فراہم کی ہے، جس میں آج بہت سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے سے یاور مہندی کے نام سے ہی یہ کتاب ہے۔ جو مرحومین ہو گئے ان کی بھی اس میں یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا منفرد کارنامہ تھا اویس ادیب انصاری صاحب سے۔ ہمارے آج کے ایکس ٹو لائف کے مہمان ہیں، آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جناب اویس ادیب انصاری صاحب، السلام علیکم۔ اصل میں آپ نے سوال جو کیا وہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ کس طرح نکالتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ شوق جو ہے نا اس کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے۔ میں اصل میں نے بہت سی چیزوں کو مختلف حصوں میں بانٹا ہوا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ میرا اپنا گھر ہے، پھر اس گھر کے علاوہ پھر میرے اپنے کاروباری جو مسائل ہیں ان کے لیے وقت نکالا ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ادبی، سماجی، ثقافتی تقاریب ہیں، اس کے لیے میں نے وقت نکال رہا ہوں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل میں صرف شوق کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کتنا شوق رکھتا ہے۔ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ یاور مہندی صاحب سے کو انتقال ہوئے 2 سال ہوئے ہیں، اور یاور بھائی سے میرا تعلق جو ہے وہ تقریباً سمجھ لیجیے کہ 27 سال کا پرانا ہمارا تعلق تھا۔ 27 سال میں جب میں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں آیا تو یاور مہندی صاحب اس وقت آنرری جنرل سیکریٹری تھے آرٹس کونسل کے، اور مجھے آپ کے چینل پہ یہ کہہ لینے دیجیے کہ میں ان کا ڈرائیور تھا۔ ان کو آرٹس کونسل سے واپس ان کے گھر سادات کالونی لے کے جانا، اور اس کے بعد ان کی جو وہ مومنٹس تھیں شہر کی مختلف مومنٹس میں ان کو لے کے چلتا تھا۔ جن لوگوں سے ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، جن لوگوں سے ان سے بات چیت ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ وہاں موجود ہوتا تھا۔ یقین جانیں کہ اتنی محبتیں سمیٹنے والے شخص کو میں نے اس شہر میں کسی ایک کو نہیں دیکھا تھا جو لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ اسی محبت میں ہوا یہ کہ یہ ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی ہو گئے۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کا کوئی طویل عرصہ نہیں تھا، کوئی 1 سال میرے خیال میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ تو میں نے ایک دن یاور بھائی سے کہا کہ یاور بھائی، میں آپ کے لیے ایک تقریب کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تقریب جو ہے وہ آپ کے اعزاز میں کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگے بھائی، میں نے آج تک کے پوری زندگی میں لوگوں کے اعزازات میں تقریب کر لی، لوگوں کے اعزاز میں، لیکن میں نے آج تک کے کبھی میں نے اپنے اعزاز میں کسی شخص نے مجھ سے کہا بھی
تو منع کر دیا. تو اس بات کو تو تم بھول جاؤ کہ اس طرح کی کوئی تقریب ہوگی. ان کے 3-4 دوست بڑے نزدیک تھے. اس میں اللہ ان کی مغفرت کرے پروفیسر حسن اکثری فاطمی, پروفیسر انیس زیدی, آغا مسعود حسین. ہمارا شام کو آرٹس کونسل سے نکل کر شیزان میں ہمارا بیٹھنا ہوتا تھا چائے پر. ہم روز وہاں شام کو چائے پیتے تھے. وہاں پر یہ بات نکالی گئی تو تینوں دوستوں نے کہا کہ اس میں کہ حرج کیا ہے آپ کا. کہنے لگے بھائی تم لوگ کہہ رہے ہو تو کر لو. تو جناب میمن صاحب, یہ بات ہے 98 کی, جب میں نے اور میرے رفقا نے مل کر ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا نام رکھا تھا اہل کراچی جشن کمیٹی. اس جشن کمیٹی میں نے اس شہر کے ان لوگوں کو شامل کیا جو یاور بھائی کو محبت کرتے تھے, جو ان کو چاہتے تھے, اور اس جشن کا عنوان رکھا تھا جشن یاور مہندی. اس موقع پر مجھے خیال آیا کہ یاور مہندی صاحب کی شخصیت پر کوئی کتاب بھی مرتب ہونی چاہیے. یاور صاحب سے میں نے اس کا تذکرہ کیا. مجھ سے کہنے لگے کہ یار کیوں مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہو, کیوں مجھے, میں پیچھے صفوں پر بیٹھنے والا آدمی ہوں, کیوں مجھے گھسیٹ رہے ہو کانٹوں پر. لیکن بہرحال میں نے ان سے کہا, ریڈیو پاکستان گیا, میں کہا یاور صاحب ایسا کیجئے کہ اپنی وزٹر بکس جو ہے وہ مجھے دیجئے آپ. تو انہوں نے دراز کھولی اور میمن صاحب انہوں نے کوئی 4 بکس تھیں جو کہ وزٹرس, جس کو وزٹنگ کارڈز کہتے ہیں, وہ کارڈز کی لسٹ مجھے دی, نکالی. میں نے وہ تمام کارڈ اکٹھا کیے اور اکٹھا کر کے اس کے بعد پورا دن ایک دوسرا دن لگایا کہ یاور صاحب اس پہ آپ پہ کون آپ پہ لکھ سکتا ہے, آپ پہ کون لکھ سکتا ہے, آپ پہ کون لکھ سکتا ہے. یہ تقریباً تعداد جو ہے 2000 تک پہنچ گئی. 2000 لوگوں کے فون نمبر اکٹھا کرنا, ان کے کانٹیکٹ کرنا. میں نے 2000 خطوط جو ہیں وہ لوگوں کو لکھے کہ میں اس طرح کی ایک کتاب مرتب کر رہا ہوں, اس میں یاور مہندی صاحب کی آرا آپ پر چاہیے کہ آپ ہمیں دیں. تو اس کے جواب میں مجھے تقریباً کوئی 1000 لوگوں نے کانٹیکٹ کیا. اور میمن صاحب میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں, کچھ لوگوں نے تحریر تو نہیں دی, انہوں نے کہا ہم بول لیتے ہیں, آپ اسے ریکارڈ کر لیجئے. قسم خدا کی میں چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی کہ ہم یاور صاحب کے بارے میں کیا کہیں, کیا شخصیت تھے وہ. تو بس وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ کتاب بھی مرتب ہو گئی اور ان کا جشن ہوٹل میٹروپول کراچی میں منعقد ہوا. وہ جشن, میں پروگرام کا آرگنائزر بھی ہوں, بہت سے پروگرام کرتا رہا ہوں, لیکن یہ ہم نے 800 آدمیوں کا وہاں بندوبست کیا تھا. وہاں پر 1500 آدمی ہوٹل میٹروپول میں موجود تھے, جس میں ایسا چھاشمی, طاہر خان, اس کے علاوہ یہ وزارت اطلاعات کے جو اس وقت وہ صاحب جو اس وقت کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, وہ اس اطلاعات کے وزیر تھے وہ, اور اس کے بعد مقررین میں 3-4 اور لوگ تھے. یہ جشن یاور منعقد ہوا اور اس موقع پر یہ کتاب بھی لانچ ہوئی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کبھی کتاب جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ 1000 کی کتاب, 1000 کتاب چھپی تھی, جس کو جو اسی دن 500 کتابیں اسی دن سیل ہوئی ہے. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ شہر کراچی میں علی گڑھ اولڈ بوائز, سی پی برار, حیدرآباد والوں کی اپنی ایک ایسوسیشن, اسی طرح سے مختلف ایسوسیشنز قائم ہیں جو کام کر رہی ہیں شہر میں. میری اہلیہ شادی سے پہلے ہی انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یہ محبان بھوپال فورم تشکیل دیا تھا. جب یہ میری نکاح میں آئیں تو میں دل میں سوچا کہ ایک ہاؤس گرل نے
اپنے گھر میں بیٹھ کے تقریبات کی، اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ فورم کو بنایا، تو اس فورم کے اوپر کیوں نہ اس پہ اور محنت کر کے اس کو ری آرگنائز کیا جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بھوپال کے لوگوں میں آپس میں ایک بڑی یونٹی ہوتی ہے، ان کی رشتہ داریاں آپس میں کہیں نہ کہیں سے جا کر ان بھوپالیوں کی آپس میں مل جاتی ہیں۔ تو جب یہ فورم کو میں نے رجسٹریٹ کرایا تو آپ کو الحمدللہ تقریباً اس وقت بھوپال فورم کے 550 ممبرس ہیں جو کہ بانے بھوپال فورم کے ہیں۔ ہمارا ایک انڈسٹریل ہوم کام کر رہا ہے، ہمارا ایک اسکول کام کر رہا ہے بانے بھوپال فورم کے تحت، اور اس کی سرپرستی اس فورم کی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، عبدالحسیب خان صاحب، محسن بھوپالی صاحب، محمد احمد سزواری صاحب، ڈاکٹر یونس حسنی صاحب، محترمہ قمر صاحبہ، انوار احمد خان، اور اس طرح کے بڑے لوگوں نے، جو لوگ مرحومین بھی ہو گئے ہیں، انہوں نے اس کی سرپرستی کی ہے۔ تو ہمارے اغراض و مقاصد میں یہ ہے کہ ہم صرف بھوپال کے لوگوں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، کہ بھوپال سے باہر کے لوگوں کے لیے بھی ہم تقریبات منعقد کرتے ہیں، ان کے اعزاز میں منعقد کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی تقریب رونمائیاں بھی کرتے ہیں۔ ہمارے اغراض و مقاصد میں سب سے بڑا بات جو ہے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ایک جگہ یونٹی رہے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ صرف محبان بھوپال فورم نہیں ہے، اس شہر میں بہت سی تنظیمیں ہیں جو اپنا حصہ ڈال رہی ہیں، وہ اپنا کام کر رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے وہ بڑے پیمانے پر ہو، وہ سب اپنا کام کر رہی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح سے اس شہر قائد کے اندر ادبی ثقافتی کا جو ہمارا ورثہ ہے وہ قائم رہ سکے۔ اس لیے ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت سے تنظیمیں اس شہر کے اندر کام کر رہی ہیں۔ آپ کے سوال کی تشریح کر لوں۔ سوال آپ کا تو یہ ہے نا کہ شہر میں مختلف شعری نشستیں تو ہو رہی ہیں، لیکن نثری نشستوں کا بڑا فقدان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شعر کہنے کے لیے آپ کے اطلاع کی عرض ہے، آپ کے چینل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ شعراء کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر گلی کے موڑ کے اوپر کوئی نہ کوئی شاعر موجود ہے۔ اب یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ نکل کے سامنے آ رہے ہیں، نشستی مشاعرے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ادب کی خدمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نثری ادب میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم مزاح کہتے ہیں، اس مزاح کی نشستیں بہت کم ہو رہی ہیں۔ ابھی تقریباً میں نے کوئی 1 سال پہلے ایک محفل طنز و مزاح رکھی تھی، اسی طرح سے یہ اپنا بزم سخن کی بہت اچھی تنظیم ہے، ان کا ارباب تخلیق نے ابھی رباط لائبریری میں تقریباً 3، 4 یا 5 روز پیشتر ایک نثری اور مزاحیہ محفل رکھی تھی، میں اس میں شریک ہوا اور وہ بہت اچھی محفل تھی۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم شعری نشست کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مزاحیہ اور نثری جو ہے نشستیں ہیں وہ منعقد کریں۔ اب آپ کا یہ سوال جو دوسرا کہ اس میں مزاح کے حوالے سے شعراء جو ہے وہ کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں نئی نسل کے، تو سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو آرگنائزر ہوں پروگرام کا، مجھے ایک ملٹی پرپز کمپنی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایک نئی نسل کا مزاح کا مشاعرہ جو ہے آرگنائز کریں، تو میں نے اس کے جواب میں پورے شہر میں ڈول ڈالا، لیکن یہ کہ کوئی بھی مجھے مزاح کے حوالے سے نئی نسل میں کوئی قابل ذکر آدمی نہیں دکھائی دیا۔ ہاں، وہی پرانے شعراء ہیں جو 50 یا 55 یا 60 کی عمر کراس کر چکے ہیں، وہی شعراء ہیں جو موجود ہیں شہر قائد کے اندر۔ لیکن ہاں، پنجاب میں نا بہت کچھ لوگ سامنے آئے ہیں مزاح کے حوالے سے شعراء۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس ٹیم کی جو سربراہی تھی وہ ہمارے اظہر عباس ہاشمی صاحب اس ٹیم کی سربراہی کر رہے تھے۔ اظہر عباس ہاشمی کے انتقال کے بعد جو ہے، ظاہر ہے کہ جب ایک سرکردہ آدمی رخصت ہو جاتا ہے تو بہت سی چیزوں میں ڈاؤن فال آتا ہے،
تو ساکنان شہر قائد میں بھی ڈاؤن فال آیا، اور ڈاؤن فال کے علاوہ دوسری جو اہم بات یہ ہوئی کہ ساکنان شہر قائد کے اہم ترین ارکان جو ساکنان شہر قائد کی بنیاد تھے، ان میں سے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب مشکل سے 7 یا 8 یا 9 افراد رہ گئے ہیں، جو کہ ہمارے، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ لیکن بہرحال ساکنان شہر قائد کا مشاعرہ جو ہے وہ، اس کا بیڑا جو ہے وہ ہمارے بہت ہی سینئر ساکنان شہر قائد کے رکن بھی تھے، کنوینر بھی رہے ہیں۔ میں بھی مختلف کمیٹیوں کا ان کا کنوینر رہا ہوں۔ محمود احمد خان صاحب نے اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ماشاءاللہ 3 مشاعرے جو ہیں ساکنان شہر قائد کے وہ آرگنائز کر چکے ہیں، اور میں ان کی ٹیم کا حصہ ضرور رہا ہوں اور ہوں۔ لیکن یہ کہ میرا اتنا رول اس وجہ سے بھی نہیں زیادہ میں ایکٹیو ہو پا رہا کہ میرے پاس مصروفیات میری زیادہ ہیں، تو میں ذرا کم ٹائم دے پاتا ہوں۔ لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جیسے کہ مشاعرے کا پروگرام ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں گا۔ لیکن یہاں چینل کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ابھی 10 تاریخ کو، یعنی بروز ہفتہ شام کو 9 بجے آنگن لان میں ساکنان شہر قائد کی سالمی مشاعرہ کمیٹی کے تحت نئی نسل کا مشاعرہ جشن آزادی کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک کام ہے۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ آرٹس کونسل کی جو اس وقت حالیہ لوگ ہیں، گورننگ باڈی ہے یا ان کے عہدیدار ہیں، یہ سب میرے دوست ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے، لوگ مجھے خود بھی کہتے ہیں کہ میں ان کا بہت سینئر ممبر ہوں۔ آرٹس کونسل میں ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز بہت جاری رکھی، لیکن اس ٹیم نے جو اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے میمن صاحب آرٹس کونسل کی حیت کو ہی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے آرٹس کونسل کو وہ وہاں لے کے پہنچا دیا ہے، اس جگہ پہ لے کے پہنچا دیا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت کراچی آرٹس کونسل جو ہے، اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کسی بھی آرٹس کونسل کا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اس حالیہ جو اس وقت ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، جس کی سربراہی احمد شاہ صاحب کر رہے ہیں۔ یہ ایک ان کا بڑا کام ہے۔ تو جب وہاں کام ہو رہا ہے اور لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، تو مجھے آلریڈی باہر بھی ایکٹیویٹیز مجھے اپنی جاری رکھنا ہوتی ہے۔ تو میں ان کے پروگراموں میں شریک ہوتا ہوں، ان کے پروگراموں میں جاتا ہوں، وہاں بیٹھتا ہوں، ملتا ہوں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آرٹ کونسل کو اور مزید دین چلاتے اور چوکڑی ترقی عطا کرے۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ ہر چیز میں ڈیکلائن آیا ہے۔ اب جو ہماری نئی نسل ہے نا، اس کو ہر حالت میں استفادہ کرنا پڑے گا اپنی پرانی نسل کے جو باقی لوگ زندہ ہیں ان سے استفادہ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ استفادہ نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے میرا پیغام جو ہے اپنے ناظرین کو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو وسیع کرنے کے لیے مطالعے پر توجہ دیں، مطالعہ کریں۔ مطالعے سے ذہن کھلتا ہے اور بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔